بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ ضوابط۔ روابط و تعلقات کے حوالے سے ہمیں کچھ ضوابط کی ضرورت ہے۔ یہ قوانین و ضوابط اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ کون سی حدود ہیں جن میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان اور کسی غیر مسلم کے ساتھ روابط کے مابین کوئی فرق نہیں۔ انتہائی واضح ہے کہ اگر روابط ان حدود میں ہوں جہاں دین اسلام کے حوالے سے کوئی مثبت یا منفی اثر مرتب نہ ہوتا ہو، مثلا کیا میرے لیے جائز ہے یا اسلامی معاشرے کے لیے صحیح ہے کہ فلاں عیسائی یا یہودی مملکت یا فلاں مسلک جو مسلک مادہ پرستی کا قائل ہے اس سے تعلقات قائم کیے جائیں اور اس سے تجارت کی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا اسلام کے مفادات سے ہے۔ اگر کسی عیسائی ملک کے کسی اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ عیسائی مملکت اسلامی معاشرے سے حالت جنگ میں نہیں ہے اور دونوں اسلامی اور عیسائی ممالک کے مابین باہمی احترام کا رشتہ قائم ہے تو روابط قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جبکہ ان روابط سے اسلام اور اسلامی معاشرے کو بھی معمولی سا خطرہ بھی نہ ہو۔ دوسرا سوال، ایک مسلمان فرد کے کسی غیر مسلم فرد کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم بھوکا ہو تو کیا ہمارے لیے اسے کھانا کھلانا جائز ہے؟ جی ہاں، نہ فقط ہمارے لیے اسے کھانا کھلانا جائز ہے بلکہ ہمارا یہ عمل باعث ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر کسی موقع پر آپ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں چاقو تھمانا چاہتے ہیں کہ اس سے وہ کسی مسلمان کا سینہ چیر دے تو یہ عمل جائز نہیں ہے، غلط ہے، اور کسی مسلمان کو اس قسم کے عمل کا اور کسی غیر مسلم سے ایسے تعلقات کا حق حاصل نہیں۔ کسی وقت اگر آپ چاہیں کہ اسرائیل کو غذا فراہم کریں تاکہ وہ سیر ہو کر اسلامی ممالک پر چڑھ دوڑے تو یہ عمل قابل مذمت اور قبیح ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی یہودی مسلمانوں کے کسی محلے میں رہ رہا ہو اور بھوکا ہو اور اس سے کسی مسلمان اور مسلمان معاشرے کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو اس صورت میں آپ اسے سیر کر سکتے ہیں اور اسے ضرور کھانا کھلائیں۔ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ تمہیں ان کافروں کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے حالت جنگ میں نہیں ہیں اور جن کا تمہیں بے گھر کرنے میں ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تم سے کہتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ حالت جنگ میں ہیں ان سے نیکی نہ کرو۔ سورہ مطمئنہ آیت نمبر 8 اور 9۔ کیونکہ ان سے نیکی کرنے کا مطلب مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ فرض کیجئے دو آدمی آپس میں کشتی لڑ رہے ہوں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو قوت فراہم کریں گے تو لازماً دوسرے کو نقصان پہنچے گا۔ شادی بیاہ، بس اس مطلب کی حدود یہ ہے کہ اگر اسلام کہتا ہے مثلا غیر مسلم خاتون سے دائمی نکاح بھی نہ کرو تو اس کی وجہ وہ خطرہ ہے جو بہرحال آپ کے دین کو لاحق ہو سکتا ہے اور جو آپ کے دین کو اور اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچائے گا۔ اگرچہ نفسیات میں کہا جاتا ہے کہ عورت پر مرد کے عقیدے اور ایمان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور مرد بہت کم عورت کے عقیدے اور ایمان کا اثر قبول کرتا ہے، لیکن اسلام احتیاط کرتا ہے اور یہ بالکل حفظان صحت کا سا ایک اصول ہے، ایک عمل ہے اور بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کی مانند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل تسنن نے اس اصول کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اگر کوئی شخص
اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کرے تو دیکھے گا کہ ایسے بہت سے مواقع ہیں جہاں کسی مسلمان مرد نے کسی غیر مسلم خاتون سے شادی کی اور اس کے نتیجے میں اس مرد کے ایمان اور اس مسلمان معاشرے کو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے، اور کبھی تو فقط ایک مسلمان مرد کی کسی غیر مسلم خاتون سے شادی کے نتیجے میں مسلمان ملک ہی ہاتھ سے جاتا رہا۔ خود ہمارے ایران میں ایک بادشاہ تھا جس نے غیر مسلم عورت سے شادی کر لی تھی، پھر جب وہ اس کے حرم میں ایک محبوب بیوی بن گئی تو ملک کا عقیدہ اور مذہب ہی تبدیل ہو گیا۔ اگر کوئی شخص گہری نظر سے تاریخ کا مطالعہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ اس بظاہر نجی مسئلے کہا جاتا ہے کہ شادی انفرادی اور نجی مسئلہ ہے نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ اسلام کے زوال میں عورت اور شراب کا کردار۔ مثلا اندلس جو ایک قدیم اور عظیم تہذیب یافتہ ملک تھا، آپ اسے دیکھیے، بہت سے مسلمان حکماء، ادبا اور فلاسفہ کا تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ بعد ازاں اسے عیسائیوں نے چھین لیا۔ اب بھی بڑی تاریخی اور عظیم مساجد وہاں پر موجود ہیں۔ عیسائیت نے وہاں کیسے غلبہ پایا؟ اس نے سازش کی اور وہاں پر دو چیزوں کو رائج کیا، ایک بے پردگی اور دوسری شراب نوشی۔ اس سازش کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا کہ انتہائی خوبصورت عیسائی لڑکیاں خوب سج دھج کر سڑکوں پر آیا جایا کریں اور مردوں سے آزادانہ تعلقات قائم کریں۔ تھوڑی ہی عرصے میں دل بستگیاں پیدا ہو گئیں، شادیاں ہونے لگیں اور رفتہ رفتہ بالائی سطحوں پر بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی اور پھر معاملہ تمام ہو گیا۔ اس ملک کے حکمرانوں میں سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک روز سمندر کے کنارے بیٹھا پانی کا نظارہ کر رہا تھا۔ ایسے میں ایک سجی بنی عیسائی لڑکی خرامہ اس کے سامنے سے گزری۔ اس شخص میں اتنی بھی تاب نہ رہی کہ وہ اپنے غلاموں اور خادموں کو بھیجتا کہ اس لڑکی کو اس کے پاس لے آئیں۔ وہ خود اٹھ کر دوڑا اور لڑکی کو اپنی آغوش میں لے کر اپنے بستر پر لے آیا۔ جب اس واقعے کی خبر پوپ کو دی گئی تو اس نے کہا، بس اب ان کا کام تمام ہوا، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیات۔ بس یہ جزوی مسائل نہیں ہیں بلکہ ایسے مسائل ہیں جو کسی معاشرے کی ترکیب کو بدل ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں اور غیر مسلم دوسرا جسم ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ غیر مسلموں سے بدسلوکی کریں۔ جب وہ اسلامی معاشرے کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو تو ہمیں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کے خطرے کی طرف سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی سورہ ممتحنہ میں چند آیات ہیں، ضروری ہے کہ اس موقع پر ہم ان کا ترجمہ کریں۔ سورہ ممتحنہ قرآن حکیم کے 28ویں پارے میں ہے اور سورہ حشر کے بعد ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اور وہ رسول کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم واقعا ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو، جبکہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ پہلے ہم ان آیات کی شان نزول کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ حاطب بن ابی بلتہ کی داستان۔ ایک شخص حاطب بن ابی بلتہ نامی تھا، وہ مہاجر تھا اور اس کا شمار مکے کے انتہائی غریب لوگوں میں ہوتا تھا۔ مکے میں اس کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی دوست، نہ آشنا اور نہ ہم قبیلہ۔ یہ شخص مدینہ چلا آیا۔ یہی وہ وقت تھا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکے کی طرف سفر اور اسے فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ طے یہ تھا کہ اس فیصلے اور روانگی کے وقت کو خفیہ رکھا جائے گا تاکہ اہل مکہ کو آپ کے اس فیصلے کا علم نہ ہو اور مکہ خوریزی کے بغیر فتح ہو جائے۔ اس موقع پر حاطب کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوا جس کے زیر اثر اس نے اس صورتحال کے بارے میں خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ وہ اسے خفیہ طور پر مکہ لے جائے اور اہل مکہ فتح کرنے کے پیغمبر کے فیصلے سے آگاہ ہو جائے۔ گویا اس نے جاسوسی کی۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک مکان خریدا۔ اس سودے کا ڈیلر یزد سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا۔ جب ہم مکان خرید چکے تو وہ ہم سے کہنے لگا، جناب آپ نے اچھا کیا کہ یہ مکان خرید لیا، کیونکہ اس مکان کے مالک کی بیوی کچھ بہائی تھی۔ مختصر یہ کہ عورت جس کے پاس وہ خط تھا وہ صحرا میں سے مکے کی طرف جا رہی تھی کہ رسول اکرم کو واقعے کا علم ہو گیا۔ ظاہراً آپ کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع ملی تھی۔ آپ نے 3 افراد کو مامور کیا کہ عورت کو تلاش کر کے اس سے خط حاصل کریں۔ یہ 3 افراد حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت علی تھے۔ ان حضرات نے عورت کو ڈھونڈ نکالا لیکن اس نے اپنے پاس کسی خط کی موجودگی سے انکار کیا۔ انہوں نے اس کے سارے ساز و سامان کی تلاشی لے ڈالی لیکن خط نہ ملا۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ زبیر نے مقداد سے کہا ہمیں واپس چلنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس کوئی خط نہیں، لیکن حضرت علی نے کہا کہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے پاس خط نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے، لہذا انہوں نے تلوار کھینچ لی۔ یہ دیکھ کر عورت سمجھ گئی کہ اسے کس کا سامنا ہے۔ علی مذاق نہیں کیا کرتے، انہوں نے واقعاً تلوار تان لی۔ حضرت علی نے اس سے کہا یا تو خط حوالے کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عورت کہنے لگی ذرا فاصلے پر چلے جائیں تاکہ میں خط نکال کر دے سکوں۔ اس نے اپنے بالوں کے گچھے میں سے خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھنے کے بعد حاطب کو طلب کیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا واللہ مجھ سے یہ عمل اپنے ایمان میں خلل کی وجہ سے سرزد نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کے دوست اور آشنا ہیں لیکن میرا مکے میں کوئی نہیں ہے، لہذا میں نے چاہا کہ اس طرح سے اہل مکہ کی کچھ محبت اور توجہ حاصل کر لوں۔ ظاہراً وہ صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ رسول اکرم نے اسے معاف کر دیا۔ ایک شخص مسلمان ہو اور کافروں سے دوستی بڑھائے۔ قرآن کہتا ہے اے اہل ایمان، ہم میرے دشمن اور خود تمہارے دشمن میرے دشمن ہیں، یعنی دین کے دشمن ہیں اور تمہاری سعادت کے دشمن ہیں۔ تم ان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو جبکہ وہ کافر ہیں اور تمہاری آئیڈیالوجی کے دشمن ہیں۔ کیا تم اپنے دشمنوں سے دوستانہ روابط استوار کرتے ہو؟ یہ وہی تو ہیں جنہوں نے تمہارے عقیدے کے جرم اور گناہ میں پیغمبر کو اور تمہیں تمہارے شہروں سے نکال باہر کیا۔ کیا اب ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول قائم کرنا چاہتے ہو؟ ان کی کم سے کم خواہش یہ ہے کہ تم سے تمہارا عقیدہ چھڑوا دیں۔ تم مدینے میں کس طرح ان سے دوستی کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو اور خفیہ طور پر ان کے دوست بننا چاہتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں جو تمہارا خدا ہوں ہر چیز سے آگاہ ہوں؟ جو ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آج تم سے دوستی چاہتے ہیں تو اس لیے کہ تمہارے مقابلے میں کمزور ہیں۔ اگر کسی روز وہ طاقتور ہو جائیں اور پھر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کی زبانیں بھی تمہارے خلاف چلیں گی اور ہاتھ بھی تمہارے خلاف اٹھیں گے۔ ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یقیناً تمہارے قرابت دار اور تمہاری اولاد روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3۔ اس میں حاطب کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا قیامت کے دن بیوی بچے انسان کے کام آئیں گے؟ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بات ابراہیم اور ان کے پیروکاروں سے سیکھو جو اپنی قوموں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم تم سب سے اور تمہارے معبودوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان دائمی دشمنی ہے سوائے اس کے کہ ایمان لے آؤ۔ ایمان کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے تعلقات میں
قربت پیدا کر سکے۔ پہلے کمیونزم کا کہنا تھا کہ وہ امپیریلزم کے ساتھ ہرگز اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتا، لیکن بعد ازاں صلح کل اور مفاد پرستی نے معاملہ بدل ڈالا اور کمیونزم اور امپیریلزم کے باہمی تعلقات اچھے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے استغفار کرنے کے سلسلے میں اپنے باپ کی بات اس امید پر مان لی کہ وہ ایمان لے آئے گا، لیکن جب وہ سمجھ گئے کہ کوئی فائدہ نہیں اور باپ ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے اپنے باپ سے بیزاری بھی اختیار کر لی۔ انسان کی نجات اور آزادی۔ یہ تقریر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم بعثت کی مناسبت سے تقریباً 1971 میں اصفہان میں قانون کے مقام پر کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر متفق ہو جائیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ ہم نزول قرآن اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مبارک اور پرمسرت دن پر اپنے آپ سب دوستوں اور گرامی قدر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر بات شروع کریں، ہمیں آپ سے دو مختصر باتیں عرض کرنا ہے۔ ان میں سے ایک اظہار افسوس ہے اور دوسری اظہار مسرت۔ وہ بات جو فی الجملہ افسوسناک ہے وہ یہ کہ اس خطاب کا وقت کچھ اس طرح ہو گیا جو نماز مغرب یعنی مغرب کی نماز کا وقت افضلیت ہے، اور حق یہ ہے کہ مناسب اور پسندیدہ نہیں کہ مذہبی اجتماعات نماز کے وقت پر شروع ہوں۔ البتہ اس مسئلے کی طرف قانون کی محترم انتظامیہ پہلے ہی متوجہ تھی، اور اس سلسلے میں انہیں جو مجبوری پیش آ گئی تھی وہ انہوں نے مجھ سے بیان کر دی ہے، اس کی وضاحت کی ہے اور میں نے ان کا عذر قبول کر لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ایسی مجبوری پیش آئی ہے، مجھے اس کا افسوس ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ ہمیشہ ایسے پروگرام اس طرح سے ترتیب دیے جائیں گے کہ شعار کی یہ تعظیم اس انتہائی بڑے شعار یعنی نماز کے وقت سے کسی صورت نہ ٹکرائے۔ تعظیم قرآن۔ البتہ جو بات میرے لیے باعث مسرت کا باعث ہے اور جس پر واقعی میں مسرور اور خوش ہوا ہوں وہ نئے کام کرنے والے آپ کے شہر میں حفظ قرآن مجید کے بارے میں کیا گیا کام ہے۔ یہ بہت لازم اور ضروری کام ہے۔ ہم قرآن مجید کے معاملے میں واقعی قصوروار ہیں۔ یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہر طرح کی علمی اور غیر علمی کتب حتیٰ کہ غیر زبانوں میں لکھی گئی کتابیں تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن حفظ تو دور کی بات ہے اپنی مقدس آسمانی کتاب قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، جبکہ قرآن مجید کی دیگر خصوصیات کے علاوہ اس کی ایک خصوصیت جس کی وجہ سے اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے اس کی زیبائی اور فصاحت و بلاغت ہے۔ اس کی تلاوت اب آہستہ آہستہ ہمارے درمیان متروک ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ صرف عرب ممالک میں حافظ قرآن زیادہ ہیں، اور اس سلسلے میں اپنے ایرانیوں کا عذر یہ سمجھتا تھا کہ کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اس لیے ہم حفظ قرآن کے سلسلے میں دوسروں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ لیکن اس سال میں نے ایک باخبر شخص یعنی استاد شیخ خلیل الرحمان سے ایک بات سنی ہے۔ وہ مسجد نبوی کے قاری ہیں، دراصل وہ پاکستانی ہیں اور حسینیہ ارشاد کی دعوت پر ایران آئے تاکہ قرآن خصوصاً صحیح انداز قرأت قرآن اور تجوید قرآن سیکھنے کا شوق پیدا کیا جائے۔ یہ انداز ایران میں موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا اثر پڑا ہے، بہت سے طالب علموں اور جوانوں میں شوق پیدا ہوا ہے کہ وہ قرآن کا صحیح تلفظ اور اس کی قرأت اور تجوید سیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جہاں کے باشندوں کی زبان عربی نہیں ہے، لیکن مسلمان با اعتقاد مومن اور قرآن سے محبت کرنے والے ہیں،
کہ پاکستان میں حفظ قرآن اور تعلیم قرآن کے مدارس غیر معمولی طور پر کثیر تعداد میں ہیں۔ وہ جو ایک باخبر شخص ہیں اور لفظ زنی کے عادی نہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 1 ملین افراد حافظ قرآن ہیں۔ ہم شیعہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت پر فخر کرتے ہیں، ہمارے یہاں روایت ہے، البتہ یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور ہمارے اور ان کے ہاں متواتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 نہایت گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری اطرت و اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی تعظیم کی جائے اور اطرت کی تحقیر کی جائے، یا اطرت کی تعظیم کی جائے اور قرآن کی تحقیر کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے درد کا درما کریں، ہم شایانہ شان طور پر قرآن کی تعظیم نہیں کرتے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ قیامت میں اپنی امت کے ایک گروہ کے بارے میں شکایت کریں گے، پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ مجھے امید ہے کہ دارالایمان اور دارالعلم اصفہان جو ایک زمانے میں واقع دارالعلم تھا اور مرحوم مجلسی کے بقول ہمارے زمانے میں اصفہان دارالعلم ہے اور ایک زمانے میں دارالایمان رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح اس دور میں بھی رہے گا۔ آپ جدت پسند افراد کا یہ نیا اقدام وسعت اختیار کرے گا۔ خود اس مقام پر زیادہ سے زیادہ حفاظ قرآن پیدا ہوں گے اور دوسرے مقامات پر بھی لوگ آپ سے سبق حاصل کریں گے۔ اب میں اپنے موضوع انسان کی نجات اور آزادی کی طرف آتا ہوں۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دن یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن واقعاً انسان کی آزادی اور نجات کا دن ہے۔ آزادی کا مطلب ہے انسان ایسی ہر قید و بند سے آزاد ہو جو اس کے رشد و کمال کی طرف اس کے سفر میں حائل ہو، سوائے جمادات کے جنہیں آزادی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ایک جماد، ایک معدن، ایک تلہ زمین کی گہرائیوں میں بھی اور بہت زیادہ دباؤ کے نیچے بھی وجود میں آ جاتا ہے، جبکہ جاندار چاہے وہ پودا ہو، حیوان ہو یا انسان، اسے آزادی اور کھلی فضا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے پروان چڑھنے اور فعالیت کے لیے ضروری ہے کہ اسے کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ جماعت میں کیونکہ رشد و تکامل نہیں ہوتا، اس لیے اسے آزادی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جبکہ نبات، حیوان اور انسان انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالے سے چونکہ کمال پذیر، پھلنے پھولنے والے اور ارتقاء پذیر وجود کے حامل ہیں، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ اور سد راہ نہ ہو تاکہ وہ اپنا راستہ طے کر سکیں۔ البتہ انسان اور نبات و حیوان میں ایک فرق ہے۔ نبات و حیوان کو آزادی کی ضرورت ہے، یعنی خارج میں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور دینی طلباء کی اصطلاح میں عدم المانع کافی ہے۔ ایک پھول گملے میں یا کسی باغیچے میں ہو تو رشد و نمو کے لیے، جڑیں پھیلنے کے لیے اور شاخ و برگ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ حیوان کا معاملہ بھی یہی ہے، لیکن انسان کیونکہ ایک جوابدہ، ذمہ دار، مختار اور آزاد وجود ہے، اور ایک ایسا وجود ہے جس کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں سونپ دی گئی ہے، یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے، چاہے تو کفران نعمت کرنے والا۔ سورہ انسان آیت نمبر 3۔ لہذا خلقت و طبیعت جو کچھ نبات و حیوان کو بے مانگے دے دیتی ہے، انسان کو اسے خود کسب کرنا اور وجود میں لانا ہوتا ہے۔ انسان کو خود آزادی کا طالب ہونا چاہیے، البتہ نبات و حیوان میں آزادی پسندی کا کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا ہے۔ انسان کی آزادی پسندی کے معنی یہ ہے کہ پہلے تو انسان میں سرکشی، نافرمانی اور نہ ماننے کی ایک روح ہونی چاہیے تاکہ وہ رکاوٹوں کے خلاف جنگ کر سکے اور ان کا مقابلہ کر سکے۔ البتہ کیا اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں۔ اگر انسانی روح فقط جھگڑالو
جنگ کرنے والی اور نافرمان ہو اور اس میں کوئی اور خصوصیت نہ ہو تو وہ افراتفری اور ابتری پسند ہو کر رہ جائے گی۔ اسے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے تسلیم، فرما برداری اور انضباط، جو نافرمانی، بغاوت اور جھگڑالو پن کی ضد ہے۔ یعنی انسان کو ایک ہی وقت میں جھگڑالو، نافرمان اور کافر، ہم نے خاص طور پر کافر کہا ہے کیونکہ یہ قرآن کی تعبیر ہے، بھی ہونا چاہیے اور مسلم فرما بردار اور منضبط بھی۔ آزادی کے دو ارکان۔ آج کے پرمسرت دن جو بعثت کا دن ہے، جب رسول اکرم کوہ حرا سے اترے اس اضطراب اور ہیجان کی کیفیت میں، جبکہ آج پہلی مرتبہ آپ کی روح پر عظیم ترین نعمت الہی نازل ہوئی تھی اور اپنی محبوب و عزیز زوجہ خدیجہ علیہ السلام کے پاس آئے۔ خدیجہ جو آپ کے لیے سکون اور حوصلے کا باعث تھی، اور ان سے فرمایا مجھے ایک چادر اڑھا دیں۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی۔ آپ آرام کرنا چاہتے تھے۔ وہی فرشتہ جو کہ غار حرا میں نازل ہوا تھا دوبارہ آیا اور کہنے لگا، اے وہ جس نے اپنے آپ کو ایک چادر میں لپیٹ رکھا ہے، قیام کر اٹھ کھڑا ہو۔ رہا تو آرام کا وقت بیت گیا۔ آپ نے سب سے پہلے جو صدا بلند کی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں عربی ادب کی اصطلاح کے مطابق ایک مستثنیٰ منہ ہے اور ایک مستثنیٰ، ایک نفی ہے اور ایک اثبات، ایک نہ ہے اور ایک ہاں، ایک سلب ہے اور ایک ایجاب، ایک فصل ہے اور ایک وصل، ایک عصیان اور نافرمانی ہے اور ایک تسلیم و اطاعت، لیکن یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود، کوئی قابل پرستش اور کوئی قابل اطاعت نہیں۔ کسی موجود میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے جھکے، خضوع و خشوع اور تسلیم کرے۔ اے انسان، ہر چیز کے مقابل سر اٹھا کے رکھ، لیکن اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر اور اس کا مطیع و فرما بردار رہ۔ یہ ہیں آزادی کے دو اراکین۔ اے انسان، کافر بن اور مومن بن۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 فرماتا ہے، کفر اور ایمان کو باہم دیگر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ غیر خدا اور سرکشی کے ہر مظہر سے کفر اور اللہ پر ایمان، غیر خدا اور سرکشی کے ہر مظہر سے کفر اور اللہ پر ایمان۔ اگر فقط سرکشی اور نافرمانی ہو اور کچھ اصولوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہو، وہ اصول جن کا سرچشمہ خدا ہے، تو اس کا نتیجہ ہرج و مرج اور افراتفری ہے۔ لیکن اگر انسان فقط تسلیم ہو لیکن بغیر کسی عصیان و نافرمانی کے، یعنی میں حکم خدا کے سامنے بھی سر خم کرتا ہوں اور حکیم غیر خدا کے سامنے بھی نفس امارہ اور طاغوت و شیطان کی بات بھی مانتا ہوں، تو ایسا شخص وہ مرد حر، وہ آزاد انسان نہیں جسے اسلام چاہتا ہے۔ یہ ہے آزادی کے معنی اور یہی ہے آزادی کی طرف انسانی ضرورت کا راستہ، اور یہ ہے انسان کی آزادی اور نبات و حیوان کی آزادی میں فرق۔ اسلامی آزادی محض نعرہ اور شور و غل نہیں ہے، یہ صرف زندہ باد اور مردہ باد نہیں ہے، فقط آزادی کا دم بھرنا نہیں ہے۔ آزادی کے کچھ اصول و مبانی ہیں۔ جب تک وہ اصول اور مبانی انسانی روح میں جاگزین نہ ہو جائیں، جب تک روح انسانی اور انسانی معاشرے میں وہ فارمولے اور پروگرام روبہ عمل نہ آئے، آزادی صرف
حرف اور لفظ ہے۔ یہ اس طرح کی آزادی ہے جس کا ڈھنڈورا فرنگی دنیا بھر میں پیٹتے ہیں۔ وہ آزادی سلب کرنے کے لیے آزادی کا نام لیتے ہیں، وہ آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن اس آزادی کے پردے میں غلامی اور بردگی ہے۔ ہم اسلامی آزادی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور 1 گھنٹے میں اس موضوع کی بقدر کافی وضاحت نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم مختصر طور پر اپنی معروضات عرض کرتے ہیں۔ آزادی کی 2 اقسام۔ آزادی اولاً 2 قسم کی ہے، اور جب تک انسانی معاشرے میں ہر 2 طرح کی آزادیاں نہ پائی جائیں اس وقت تک اس میں حقیقی معنی میں آزادی ہرگز وجود میں نہیں آ سکتی۔ آزادی کی یہ دونوں اقسام ایک دوسرے سے وابستہ اور باہم جڑی ہوئی ہیں۔ یہ دو قسم کی آزادیاں ہیں، ایک روحانی و معنوی آزادی اور دوسری اجتماعی آزادی۔ برٹرنڈ رسل نے کتاب نئی امیدیں میں ایک معروف بات کہی۔ وہ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ 3 چیزوں کے خلاف حالت جنگ میں رہا ہے، یا 3 چیزیں انسان کے خلاف برسر پیکار رہی ہیں۔ ایک بے روح و بے جان طبیعت، سردی، گرمی، سیلاب، زلزلہ، موت، بیماری اور انہی کی مانند دیگر امور، اور دوسری چیز افراد بشر۔ انسان کو ہمیشہ دوسرے انسانوں اور اپنے ہم نوع افراد کی طرف سے مزاحمتوں کا سامنا رہا ہے۔ انسان کو اپنے ہم نوع افراد کی طرف سے جن مزاحمتوں کا سامنا رہا ہے وہ بے جان خلقت اور طبیعت کی طرف سے اسے درپیش ہونے والی مزاحمتوں سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ تیسری قسم وہ ایک جنگ ہے جو انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑتی ہے، البتہ وہ ایک اور مفہوم میں کہتا ہے کہ جس کی بنیاد نفسیاتی اور اس کے پیش نظر دوسری باتیں ہیں، لیکن اس کی اصل بات صحیح ہے۔ انسان اپنی روح اور اپنے نفس کے خلاف بھی ایک جنگ کرتا ہے۔ جس آزادی کے بارے میں ہم نے عرض کیا ہے وہ ان 2 اقسام سے مربوط ہے۔ معنوی آزادی یعنی انسان کو اپنے اندر ایک آزاد موجود ہونا چاہیے۔ انسان نباتات کی مانند غذا حاصل کرنے، رشد و نمو کرنے اور تناسل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ حیوان کی طرح محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، سونگھتا ہے اور لمس کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اعلیٰ پائے کی فکر اور ارادہ بھی پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی فکری آزادی خود اس کے اندر سے سلب ہو جاتی ہے، یعنی بعض خرافات پر اعتقاد کی وجہ سے تعصب و جمود میں گرفتار ہو جانے کے نتیجے میں انسان کے باطن میں قوت عقل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ رکھا ہے، وہ اس فرشتے کی طرح جو کسی کنویں میں محبوس ہو جائے انسانی بدن میں محبوس ہو جاتا ہے۔ اس موضوع کے لیے کسی اور مثال اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کوئی مثال پیش کرنی پڑے کہ جب کوئی انسان خرافات میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی عقل و فکر کس طرح محبوس اور قید ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی انسان تعصب و جمود میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی فکر کیسے محبوس اور اسیر ہو جاتی ہے۔ شاید یہ واضح چیزوں کی وضاحت کرنے کی مانند، اور ہمارے پاس اس وضاحت کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ روح انسانی میں پایا جانے والا دوسرا فرشتہ اس کا بلند عزم و ارادہ ہے۔ ارادہ شہوت سے جدا چیز ہے۔ شہوت انسان میں بھی ہوتی ہے اور حیوان اپنی شہوت کا اسیر ہوتا ہے، لیکن انسان میں اعلیٰ پائے کی صلاحیت پائی جاتی ہے جس کا نام ارادہ انسانی یا ارادہ اخلاق ہے۔ ارادہ اخلاق کا تعلق اعلیٰ درجے کے امور سے ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاقی یا انسانی ارادے کا مطلب حیوانی وابستگیاں نہیں، جاہ و مقام نہیں، عورت نہیں، مال و دولت اور تعیش نہیں، بلکہ اعلیٰ مقاصد جیسے انسان کی ہدایت، بشریت کی سعادت، دوسروں کو سعادت تک پہنچانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا وغیرہ ہیں۔ یعنی انسان کی خواہشات اور تمنائیں فردی اور شخصی حدود سے بلند تر ایک منزل ہو جاتی ہیں۔ انسان کی حیوانی اور شہوانی وابستگیاں جتنی زیادہ ہوں گی اس کا انسانی ارادہ اتنا ہی کمزور و ناتواں ہوگا۔ پس ایسا انسان جو جہالت، خرافات، تعصبات اور جمود میں گرفتار ہو، اسے معنوی اور عقلی آزادی میسر نہیں ہوتی۔ ایسا انسان جو شہوت پرست اور ہوس کا پجاری ہو اور جس کی حیوانی
وابستگیاں زیادہ ہوں، اسے ہرگز معنوی آزادی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ واقعاً اس کی روح محبوس ہے۔ ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے اس سلسلے میں کیا نفیس کلام کہے ہیں۔ ابھی ان کی باتوں کے بیان کا وقت نہیں آیا، فقط قرآن و حدیث سے چند جملے عرض کرتے ہیں۔